وہ خود آتے تھے, سارے دن آ کے دیکھتے تھے, کرتے تھے. پھر ٹائم گزرتا گیا, وہ پھر تھوڑے سے بیمار رہنے لگ گئے اور پھر وہ آ نہیں سکے, بہت کم آتے تھے. لیکن جب بھی آتے تھے وہ اپنا دیکھ کے جاتے تھے. وہ گھوڑے کی چال سے پہچان لیتے تھے, پتہ کر لیتے تھے کہ گھوڑا ٹھیک جیتے گا. ہمارے گھوڑے فرسٹ رنر ہیں, پہلی دفعہ بھاگ رہے ہیں. ہم نے بھی ان کو اچھی طرح تیار کیا ہوا ہے. باقی گھوڑے ہیں گورنر صاحب کی ہے, پیر بگاڑا صاحب کی ہے, اور بیجی صاحب کا گھوڑا ہے. اچھے گھوڑے بھاگ رہے ہیں یہاں پہ, اور یہ ریس اچھی ہوگی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کیا جیتے گا. کہ میں نے ڈربی جیتنی ہے. ان کو بس میرے گھوڑے ہونے چاہیے, مجھے ان سے پیار ہے. اور آج تک ان کو کبھی کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی کہ ان کو کھانا دے رہا ہوں. تو یار اپنا نصیب لے کے آپ ہی کھاندے رہیں گے جس طرح کھانے. اور انہوں نے ایز ون آف دا بیسٹ فیڈ بھی دی, ایز اے ٹریٹمنٹ بھی ان کی اچھی کرتے تھے. میں باہر رہتا تھا, مجھے کہہ دیتے تھے دوائیاں لے کے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ. میں کہتا تھا ابو پڑھی تو ہوئی ہے, کہتے یار تو لے آیا, کوئی گل نہیں, پئی رہن دے, کوئی گل نہیں, تو پئی لے آ, بس تو لے آ. میں کہا ابو ادھر بھی ملتی ہے, نہیں تو لے کے آ. بہت اچھے آدمی تھے, وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے. ہم سے کیا پوری ریس کلب میں پیار کرتے تھے. جو آدمی بھی ملا ہے ان سے, جو بھی بات کرتا تھا, جو بھی جاتا تھا, کوئی ایسی بات سنے بغیر نہیں چھوڑتے تھے. بہت اچھے تھے. گھوڑوں سے ان کو ایسے پیار تھا کہ وہ رات کو نیند میں بھی گھوڑوں کی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ. AI نیوز کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں طاہر سیم, آپ دیکھ رہے ہیں AI نیوز. میں لاہور ریس کلب میں موجود ہوں اور میرے پیچھے جو ہے یہ سعید بٹ ریسنگ سٹیبل میں موجود ہوں. سعید بٹ صاحب لیجنڈ تھے ایک پاکستان ہارس ریسنگ کے, بہت بڑا نام ہے ان کا, اور ان کے نام سے سعید ممول کپ ہونے جا رہا ہے. ان کے بیٹے ہیں کاشی بٹ صاحب, ان سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا ان کی فیلنگز ہیں, کل کے ڈے کے لیے آج سے کیسی تیاری ہے, ان سے بات کرتے ہیں. سعید بٹ ریسنگ سٹیبل میں موجود ہوں, میرے ساتھ کاشی بٹ صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑا پیار کرتے ہیں سعید صاحب سے. ویسے تو ہر بیٹا ہی اپنے باپ سے بڑا پیار کرتا تھا, لیکن ان کی کچھ اسپیشل یادیں ہیں, ان سے بات کرتے. پھر اسپیشلی انہوں نے ان کے نام کا کپ کروانے جا رہے ہیں, یہ پہلا کپ ہوگا سعید بٹ موریل کپ. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کاشی بھائی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ کاشی بھائی رونق لگی ہوئی ہے, فیس بک وغیرہ میں دیکھ رہا تھا نا, کافی چرچا ہے سعید بٹ صاحب کپ کا. کیسی فیلنگز ہیں آپ کی؟ فیلنگز تو آپ کو پتہ ہے سیڈ ہی ہیں, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم اب نہیں ہے. وہ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ ایک ٹائم گزار دیا اپنا, 65 ایئرس آلموسٹ. انہوں نے اپنی زندگی ہی یہاں پہ گزاری ہے. وہ ایک اپنے گھوڑوں سے پیار کرتے تھے جنون کی طرح. ان کو گھوڑوں سے بہت پیار تھا. انہوں نے اپنی لائف میں گھوڑوں, اپنی زندگی دے دی ہے ان گھوڑوں کے لیے. اور آئی تھنک کہ ہی از ون آف دا, یو کین کال ہم ایز اے لیجنڈ, کہ وہ ہارسوں سے بہت پیار کرتے تھے شروع سے ہی. ماشاءاللہ نا ایک ہسٹری ہے 100 سال کی لاہور ریس کلب کی, بڑے بڑے آنرز, بڑا نام ہے لوگوں کا نا. تو ان کا بھی ماشاءاللہ بہت بڑا نام تھا. تو کوئی ایسی ریس بتائیں جو ان کی خواہش ہو یار یہ نہ جیت سکے ہوں. نہیں, ان کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ کوئی ریس نہ جیت سکے ہوں. آج تک انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ میں ڈربی جیتوں, میں یہ جیتوں. ان کو گھوڑوں کا شوق تھا. وہ کہتے تھے جاؤ 10 گھوڑے لے آؤ, جاؤ 5 گھوڑے لے آؤ. ان کو جو پسند آیا انہوں نے خرید لیا, اور وہ خریدتے تھے. بس گھوڑے کے شوق تھا کہ ہو جیتے, جیت جائے, نہیں جیتا کوئی بات نہیں. مطلب ٹینشن نہیں ہے, نو ٹینشن, کوئی مسئلہ نہیں آ رہا نہیں آ رہا, لیکن ہارس ہونے چاہیے, ہارس کھڑے ہوں یہاں پہ ایٹ اے ٹائم 10-15 گھوڑے کھڑے ہونے چاہیے میری لائن میں. 30-35 گھوڑے ان کے پاس ایک ٹائم پہ تھے. اچھا. اور وہ جتنے گھوڑے ان کے یہاں پہ مرے ہیں, میرا خیال پورے روز کلب کے آپ ملا لو تو اتنے کسی کے نہیں مرے ہوں گے. لاسٹ 5 ایئرس وہ چونکہ آئے نہیں, بالکل ہی کلب نہیں آتے تھے. اس وقت ان کو کافی یہ گھوڑوں کو نقصان ہوا کہ گھوڑوں پہ کوئی دھیان نہیں کرتا تھا, تو وہ چلے جاتے تھے, فوت ہو جاتے, مر جاتے تھے. نہیں تو آپ کب آئے ہیں پراپر طریقے سے؟ میں تو میرا یہ فرسٹ ایئر ہے. میں تو باہر پچھلے 25 سال سے باہر تھا, تو یہ لاسٹ ایئر میں موو ہوں دبئی سے. ابھی بھی ادھر ہی میرا آنا جانا ہے, ویسے وہاں پہ بھی کام ہے. تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے اس ریسنگ کے. آپ اگر دیکھیں نا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ایز اے پوائنٹ آف ریسنگ کے ٹریننگ کیسے کرنی ہے. ہاں فیڈنگ کا, ٹریٹمنٹ کا تھوڑا سا ہے. وہ ابو سے اب ایکسپیرینس ہو گیا آپ کو یہاں پہ ٹیم نہیں. وہ جب ابو تھے نا تب وہ مجھے بھیج دیتے تھے کہ جا یہ لگوا دے, یہ کر دے, وہ کر دے. تو وہ اس چیز کا تھوڑا سا ہے. ادروائز آئی ہیو نو کلو کہ آپ ٹریننگ کیسے کرتے ہیں. ابھی تو مجھے تھوڑے دن ہی ہوئے آئے ہوئے. ابو فوت ہوئے تھے 10 جولائی کو,
تو اس کے بعد ابھی سٹارٹ ہے. ابھی ٹرینر ہم نے اپنا نیا رکھا ہے رمضان صاحب, تو ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اب دیکھیں اللہ بہتر کرے جو کیا کر سکتے. مجھے بھی اسی طرح شوق ہے گھوڑوں کا کہ گھوڑے ہونے چاہیے, اچھے ہوں, جیتیں, نہ جیتے وہ پھر نصیب کی بات آ جاتی ہے. تو یہ ایسے چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. کیونکہ نا وہ کہتے ہیں جیت کے لیے لک نصیب ہونے چاہیے, پیسے سے نہیں بندہ ریس جیت سکتا. یو کی ناٹ بائی وکٹری ود منی. یہ آپ کی لک ہونی چاہیے. آپ کی لک اچھی ہے, آپ محنت کر رہے ہو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے آپ محنت کرتے ہو, آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی رضا ہے کہ وہ اس کو آپ ٹائم بینگ آپ کو نہیں ملتا, پر لانگ پیریڈ پہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ مل ہی جاتا ہے. اب ہمارے پاس جتنے یہ گھوڑے ہیں 8-9 گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ سنڈے بھی دل لگی جیتی آپ کی. ہاں دل لگی جیتی لاسٹ سنڈے ہی ہے ایگزیکٹلی. بس کافی دیر کے بعد, آپ کو پتا لاسٹ ٹائم ہمارا گھوڑا جیتا تھا 2022 آئی تھنک سو, بزکشی. اس کے بعد ہمارا گھوڑا کوئی نہیں آیا کیونکہ ابو بیمار ہو گئے, پراپر توجہ نہیں دے پا رہے تھے اس طرف. میں تھا نہیں, ابو بھی نہیں آتے تھے, تو وہ اتنا سب کچھ ان لڑکوں کے اوپر ہی تھا, تو وہ کچھ ہوا ہی نہیں. تو اب انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری کریں. یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ. آپ نے مطلب 1-1.5 سال دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی سارا سسٹم چلایا ہوا تھا آپ نے. گھوڑے دیکھ رہے تھے, سارا کچھ فیڈنگ کیونکہ ایک گھوڑے کا ایکسپینس بہت زیادہ ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہو, اوبیسلی ایکسپینس تو بہت ہے, لیکن میں ابھی ریسنٹلی اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے ابو ہی کرتے تھے. ہی ڈیڈ ایوری تھنگ, کہ وہ ان کو ہی تھا کہ وہی گھر بیٹھے ہوئے. لاسٹ 5 years ہی ڈنٹ کم ٹو لاہور ریس کلب. ماشاءاللہ بڑی بات ہے, بڑی بات. گھر بیٹھ کے کرتے تھے جو کرتے تھے. وہ آئے ہارے جیتے ہوئے ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن ادھر کئی ایسے لوگ ہیں. اب مجھے بھی تقریباً سال ہو گیا, میری فرسٹ ون ہوئی ہے, اور وہ ادھر بیٹھ کے گھر بیٹھ کے وہ جیتتے ہوتے تھے, اور وہ گھر بیٹھ کے ٹریننگ بھی کرتے تھے. ایز اے ٹرینر بھی تھے, ایز اے آنر بھی تھے, اور ایز اے پنٹر تو وہ ون آف دا بگیسٹ پنٹر آئی بلیو کہ ریس کلب میں اس سے بڑا پنٹر نہیں کوئی آیا ہوگا. ہی لوڈ ایوری تھنگ. اچھا ماشاءاللہ نا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. لوگ نا ٹرینر سے زیادہ میں نے دیکھا ہے آنر سمجھدار ہوتے ہیں. وہ اور جیسے آپ بٹ صاحب کا بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سعید بٹ صاحب خود بڑے سمجھدار تھے اس معاملے میں, وہ گھر بیٹھے سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا لیتے تھے. بیکاز انہوں نے ایک ٹائم دے دیا اس انڈسٹری کو. 60-65 ایئرس آپ صرف منہ سے کہہ سکتے ہیں, بٹ اگر دیکھو تو یہ بہت ٹائم ہے. تین نسلیں, آپ دیکھیں, 3 پیڑھیاں, آلموسٹ 50 ناؤ, اینڈ ہی واز ہیئر سنس 1967 سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہی اسپینڈ لائک مور دین 60 ایئرس. سو ایک ٹائم ہے بالکل. اور وہ شروع سے ہی انہوں نے اپنا ٹرینر نہیں رکھا. انہوں نے آلویز خود ہی کرتے تھے. پہلے وہ خود آتے تھے, سارے دن آ کے دیکھتے تھے, کرتے تھے. پھر ٹائم گزرتا گیا, وہ پھر تھوڑے سے بیمار رہنے لگ گئے, اور پھر وہ آ نہیں سکے. بہت کم آتے تھے, لیکن جب بھی آتے تھے وہ اپنا دیکھ کے جاتے تھے. وہ گھوڑے کی چال سے پہچان لیتے تھے, پتہ کر لیتے تھے کہ گھوڑا ٹھیک ہے یا نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے تھے فون اس کے پاؤں پہ پاس لگاؤ, لے کے جاؤ. وہ کرتے تھے, کہتے یار ہوا ہے ٹھیک ہے, یار اینو کوئی پرابلم ہے, اینو کچھ ہے. تو وہ ایک ایکسپیرینس ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. آپ کا ماشاءاللہ ابھی تک کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے LRC میں؟ پھر آپ نے اسپیشلی جو سب سے بڑی بات ہے, آج آپ نے ان کے کل آپ نے ان کا ایک کپ کروا رہے ہیں ان کے نام کا, تو کیسے خیال آیا؟ حالانکہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن وہ نہیں کروا پا رہے جو آپ کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کے لیے. دیکھیں یہ آپ کی ول کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے, نہ کرنا چاہیں تو پھر پیسہ چاہے جتنا مرضی ہو آپ نہیں کرتے. کرنا چاہیے. وہ اس سے پہلے وہ میں دیکھ رہا تھا لاسٹ 3-4 ایئر سے عمر ظہیر وہ اپنا کرواتا ہے, اینڈ اس کو دیکھ کے تھوڑی سی مجھے بھی ہوا ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ یار یہ کرتا ہے, چلو میں بھی اپنے والد صاحب کرواؤں. تو وہ مجھے آپ اگر یہ کہہ لو کہ کس کو آپ نے انسپائر کیا, تو وہ عمر کو میں نے دیکھا کہ یار یہ کرتا ہے, ہر سال کرتا تھا. تو میں نے کہا چلو میں بھی شروع کرواتا ہوں اپنے والد صاحب کا. اللہ نہ کرے کسی کو کرنا پڑے, لیکن کرنا چاہیے. جو اس کی جتنی اس کی اگر حیثیت ہے یا وہ کر سکتا ہے, تو ان کو اپنے والد کی جو یہاں پہ ٹائم گزار چکے ہیں, جن کا ایک نام ہے, ان کو کرنا چاہیے. اپنے والد صاحب کو نام کو زندہ رکھنا چاہیے. بالکل. ایکچولی ہوتا یہ کہ میں نے عمر بھائی کا انٹرویو کیا,
میں آیا, پھر جب میں نیکسٹ ڈے آیا تو بڑا ماحول بنا ہوا تھا, شیخ ظہیر اسلم دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی. آج آپ بھی ماشاءاللہ اسی لگن سے لگے ہوئے تھے, آپ وہاں سارا کام کروا رہے تھے. تو کل ماشاءاللہ ایک پورا لاہور ریس کلب میں ایک نام ہوگا, ایون کہ ورلڈ وائڈ جہاں جہاں تک ہماری ریسیں دیکھی جاتی ہیں کل ان کا نام چلے گا, اور بڑے مزے والی بات ہے. بالکل آف کورس, جیسے میں نے کہا کہ اس کو انسپائر کیا میں نے, اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ فرسٹ ٹائم کیا اس نے, وہ پچھلے لاسٹ 5 ایئر سے کر رہا ہے. تو اسی کو دیکھ کے میرا بھی تھا کہ یار میں بھی شروع کرتا ہوں اپنے والد صاحب کے لیے, کیونکہ انہوں نے ایک ٹائم گزارا اس انڈسٹری میں. تو ان کو دیکھ کے بھی مجھے, اس کو دیکھ کے مجھے بھی ہوا کہ یار میں بھی کروں, اور انشاءاللہ زندگی جتنی بھی ہے میں اپنے والد کا کپ ضرور کرواؤں گا ہر سال, اور کوشش کروں گا بہتر سے بہتر کریں. ماشاءاللہ وہ تو نظر بھی آ رہا تھا, پوری ورکنگ کر رہے تھے, آپ ٹائم دے رہے ہیں پراپر اس چیز کو نا, مزہ بھی اس طرح ہی آتا ہے. ہاں بالکل, اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے پھر آپ کو اس کو ٹائم دینا چاہیے, آپ کو دیکھنا چاہیے جو آپ نے کروانا چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سو اگر آپ اس کو ڈبل چیک نہیں کریں گے تو پھر فائدہ بھی تب فائدہ نہیں نا ہے. اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو اگر آپ اس کو مینیج نہیں کر رہے اور اس کو اوور آل لک نہیں کر رہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جو کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو اوبیسلی وہ ہو رہا ہے تو اللہ بہتر کرے, جو بھی کرے کوشش کریں گے اچھے سے اچھا کریں, نیکسٹ ایئر اچھا کریں. میرے دوست میرے ساتھ ہیں, وہ بھی تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتے ہیں, یار اچھا ایسے کر لو ایسے کر لے, تو بس ایسے چلتا ہے. ماشاءاللہ کوئی لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں 11 فروری سعید بٹ میموریل کپ کے لحاظ سے؟ میسیج ایز سچ تو کوئی نہیں دے سکتا, لیکن اوبیسلی ابو کو سب جانتے ہیں. سعید بٹ صاحب جو ان کا ایک نام تھا, ان کو دنیا وہاں پہ جانتی ہے, اس کو کون نہیں جانتا, بالکل سب جانتے ہیں. تو وہ یہ تو بس ایک فارمیلٹی آپ کہہ لیں. سعید بٹ صاحب کو کون نہیں جانتا, یہ پوری ریس کلب کو پتہ ہے وہ کون تھے, لیجنڈ تھے ایک. وہ انہوں نے اپنا ایک ٹائم گزارا, اور ایز اے آنر, ایز اے ٹرینر, ایز اے پنٹر, آئی تھنک ہی از آن ٹاپ, جہاں تک میں نے دیکھا اور جہاں تک میں نے سنا ہے. ایز اے آنر تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو اتنا شوق تھا گھوڑوں کا, وہ کہتے تھے یار پھڑی لے آؤ, بس لے لو گھوڑے. ان کا گھوڑا سیکنڈ ہوا ہے یا فرسٹ, ان کا گھوڑا جیتا ہے, جو سیکنڈ ہوا کہتے تھے یار اے بھی خرید لے, اے بھی لے لئیے, یار اے بھی لے لئیے. ان کو بہت شوق تھا گھوڑوں کا, وہ ایک ٹائم پہ 10 گھوڑے خریدتے تھے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور ان کو یہ نہیں تھا, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈربی جیتنی ہے. ان کو بس میرے گھوڑے ہونے چاہیے, مجھے ان سے پیار ہے. اور آج تک ان کو کبھی کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی کہ ان کو کھانا دے رہا ہوں, تو یار اپنا نصیب لے کے آپ ہی کھاندے رہیں گے جس طرح کھانے. اور انہوں نے ایز ون آف دا بیسٹ فیڈ بھی دی, ایز اے ٹریٹمنٹ بھی ان کی اچھی کرتے تھے. میں باہر آتا تھا, مجھے کہہ دیتے تھے دوائیاں لے کے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ. میں کہتا تھا ابو پڑھی تو ہوئی ہے, کہتے یار تو لے آ, کوئی گل نہیں, پئی رہن دے, کوئی گل نہیں, تو لے آ, بس تو لے آ. میں کہا ابو ادھر بھی ملتی ہے, نہیں تو لے کے آ. آرڈر مل گیا میرے, ان کو پتا تھا میں آ رہا ہوں 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے. مجھے کہتے تھے یار یہ چیزیں لانی ہیں. میں کہا جی ٹھیک. پھر وہ مجھے 2 دن بعد فون یار لی ہیں. میں کہا ابو میرے 10 دن پڑے ابھی آنا, نہیں تو لے کے رکھ لے, بس لے کے رکھ لے, اور تو نے لے کے آنی ہے. میں کہا ٹھیک ہے, ڈن ہے جی, انشاءاللہ لے کے آؤں. اور بہت ان کو یار اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے ابو تھے. آپ جس سے پوچھیں گے ایز اس ریس کلب میں جتنے بھی پرانے ہیں وہ سب جانتے ہیں ان کو. اچھا ایک نا میں اکثر سوال پوچھتا ہوں, سعید بٹ صاحب کا کوئی فیوریٹ گھوڑا جو آپ کو یاد ہو, جس کا بڑا, ویسے تو ہر گھوڑا ہی بڑا اچھا ہوتا ہے, سارے ہی پیار کرتے ہیں جن کو اسٹیبل میں رکھے ہوتے ہیں, کوئی خاص گھوڑا جن کی خاص یادیں وابستہ ہو اس کی؟ ان کا ایک گھوڑا تھا, بلکہ 1-2 گھوڑے تھے. ایک تھی برائٹ پڑی پرانے ٹائم گھوڑی تھی, وہ ان کو بڑی تھی, اس نے بہت ریسی جیتی. ایک گھوڑا ان کا تھا شریکا, جو ابھی میں نے اس کا نام رکھا اپنے نئے گھوڑے کا, ایز اے شریکا نام رکھا, جو کل بھاگ بھی رہا ہے. تو وہ ان کا گھوڑا بہت اچھا تھا. وہ اس نے کافی اپسیٹس بھی کی ہوئی ہیں. اس نے کیا, میں نے سنا ہوا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہوا, کیونکہ میں تھا ہی نہیں. یہ ہسٹری ہے, لوگوں کو یاد ہوتی ہے. میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں نا, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, اس کو تو یہ بھی پتا ایسے 30 سال پہلے 50 سال پہلے کون سا گھوڑا جیتا ہے, کیونکہ یہ ہسٹری ہے, 100 سال کا ریکارڈ ہے LRC کا. مجھے اتنی نالج نہیں ہے, اس لیے کہ میں تھا ہی نہیں. میں لاسٹ 25 ایئرس باہر ہوں, تو مجھے اتنا پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو ابھی ریسنٹلی آ کے 2012 سے میں تھوڑا سا انوالو ہوا ہوں. مجھے ابو نے کیا, ادروائز ہمیں الاؤ نہیں تھا. وہ کہتے تھے نہیں بس یہ میرا ہے, مجھے کرنے دو, کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. سو اینی وے وہ ان کا یہ 1 آف دو 2 گھوڑے تھے. اور بھی ہوں گے بہت جن کا مجھے شاید نہیں پتہ. اتنا ضرور پتہ ہے کہ ان کے پاس گھوڑے بہت ہوتے تھے. ان کے ایک گولڈی ہوتی, پتہ نہیں کہ بہت گھوڑے ہیں, میں کس کا نام لوں. ان کے ہر گھوڑا ان کا فیوریٹ ہے. اچھا ماشاء اللہ سعید بٹ میموریل کا کل ہونے جا رہا ہے, تو کوئی ذہن میں کوئی فیوریٹ گھوڑا جس کو دینا چاہتی ہوں, یا مائنڈ میں کیا چل رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, میں تو صرف
विश कर सकता हूँ सबको, जितने भी ऑनर्स के घोड़े भाग रहे हैं, अल्लाह ताला विश देम गुड लक। कोशिश मैं दुआ तो करूँगा मेरा जीते, बट जिसका भी जीते मुझे तो खुशी है मेरे अपने बाप की, मैं कब करवा रहा हूँ, इसी की खुशी है। इससे बड़ी तो ऑनर की बात ही कोई नहीं है मेरे लिए, इससे बड़ी ऑनर कोई नहीं है। मैं अपने बाप का ये कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इस केबल बनवाया हुआ है कि हम ये कर सकते हैं तो कर रहे हैं। बाकी जीते जो मर्ज़ी जीते, मैं जितने भी ऑनर्स के घोड़े हैं मैं उनको विश ही करूँगा कि लेट द बेस्ट हॉर्स टू विन। माशाल्लाह एक अच्छी रेस होगी ना, बड़ा फेवरेट वाला मामला नहीं, इधर फंस के 1 2 3 वाला टफ रेस है ये बिल्कुल। वो जो पहले ऊपर वाले 3 घोड़े हैं, वो सिंसियर अप्रोच है, वो लास्ट टाइम जीती है। कस्बा प्रिंसेस भी घोड़ी बहुत अच्छी है, और ये डेजर्ट क्राउन भी घोड़ा अच्छा है। हमारा तो फर्स्ट टाइम भागेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे ट्रेनर से पूछना पड़ेगा कि उसको कितना पसंद है अपने घोड़े। मुझे तो इतना, मैं उनसे कुछ नहीं पूछता भाई, ये पूछता घोड़ा भागेगा, ठीक है जी ठीक है। मैंने आज तक उनसे नहीं पूछा कि क्या क्या होगा, क्या कहाँ है, मेरा घोड़ा ठीक है भागेगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। ये इस चीज़ का आप अब मेरे ट्रेनर से पूछ सकते हैं कि जी उनको कितना पसंद है घोड़े। दो घोड़े भाग रहे हैं, एक फुजेरा और एक शरीका, तो अब देखें। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब, एक तो बड़ी मुबारक हो माशाल्लाह, लास्ट संडे दिल लगी जीती थी, बड़ा माहौल बना हुआ था, बड़ी मुबारक हो आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैर मुबारक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। काशी भट्ट साहब ने हमारे पे भरोसा किया, और अल्लाह ताला इनके वालिद को अच्छी जगह दे, जन्नत में जगह दे। वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो हमसे बहुत प्यार करते थे, हमसे क्या पूरी रेस क्लब में प्यार करते थे। जो आदमी भी मिला है उनसे, जो भी बात करता था, जो भी जाता था, कोई ऐसी बात सुने बगैर नहीं छोड़ते थे। बहुत अच्छे थे, घोड़ों से उनको ऐसे प्यार था कि वो रात को नींद में भी घोड़ों की बातें करते थे। अल्लाह ताला उनको अच्छी जगह दे। उनकी जगह भट्ट साहब, उनके बेटे आए, इन्होंने हमारे पे भरोसा किया है, सबल अच्छा है। घोड़े इनके सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये अभी पेडिग्री वाले घोड़े हैं, स्टड वाले, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देंगे इनको, अल्लाह इनको खुश रखे। और घोड़ी ने अच्छा रेस की है, अभी हमने ख़रीदी है 2-3 हफ्ते हुए, 2 प्लेस आई है, 1 रेस जीती है, अभी इंशाल्लाह जीतेगी और भी काफ़ी रेस है। अच्छा रमज़ान साहब, माशाल्लाह सईद बट मेमोरियल कप होने जा रहा है, अच्छे घोड़े भाग रहे हैं, अच्छा कप होगा, लोगों को मज़ा आएगा, आपके भी घोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं अपने आप को? बहुत अच्छी रेस होगी, अच्छी रेस, कोई भी नहीं कह सकता को क्या जीतेगा। हमारे घोड़े फर्स्ट रनर हैं, पहली दफ़ा भाग रहे हैं, हमने भी इनको अच्छी तरह तैयार किया हुआ है। बाकी घोड़े हैं, गवर्नर साहब की है, पीर बघाड़ा साहब की है, और बेजी साहब का घोड़ा है। अच्छे घोड़े भाग रहे हैं यहाँ पे, और ये रेस अच्छी होगी, ये कोई नहीं कह सकता क्या जीतेगा, अच्छी रेस होगी। आपकी तैयारी कैसी है? माशाल्लाह काशी भाई ने सारा आपको हैंड ओवर किया हुआ इस टाइम। काशी साहब का यही तो बहुत हुनर है कि इन्होंने मेरे काम में दखल नहीं देते, और मुझे कहा इन्होंने आपने बताना है, और मेरा काम है अब इनको रिज़ल्ट देना। अल्लाह ताला, हमारा काम मेहनत करेंगे, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देंगे, अच्छे घोड़े भागेंगे, इनके भी अच्छे भागेंगे। कल फर्स्ट रन है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अच्छे भागेंगे। अच्छा, कल के दिन के लिहाज से कुछ स्पेशल आपके माइंड में बात चल रही थी? मेरे माइंड में यही थी कि जब 15 दिन पहले इन्होंने 20 दिन पहले मुझे हैंड ओवर किया स्तबल, तो इन्होंने कहा यार ये कप जो है ना 11 तारीख को, ये हमारे बुक है, और इसमें अगर हमारा घोड़ा भागे तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला इनको सलामत रख, कोशिश कर रहे हैं इनके घोड़े भागें, और अल्लाह ने किया, एक के बजाय 2 भाग रहे हैं। और बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, और इंशाल्लाह अच्छे भागेंगे। इसी कप में 2 घोड़े भाग रहे हैं? जी, इसी कप में, ये सईद भट्ट साहब कप में 2 घोड़े भाग रहे हैं, और अच्छे भागेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब है आपने पूरा कर लिया अपना होमवर्क जो भी था? जी, ये बस पूरा कर लिया, और अच्छा किया इंशाल्लाह, अच्छा बेहतरीन ट्रैक वर्क है इनका, अच्छे काम गए, और माशाल्लाह अच्छी पेडिग्री वाले घोड़े। अब आगे माशाल्लाह कैसा देखते हैं? माशाल्लाह विनिंग्स हो गई हैं, सारे मामला तो आपके ठीक जा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ये टीम वर्क है हमारा, हमारे सईस अच्छे हैं, हमारे जॉकी अच्छे हैं, ये हुनर अच्छे हैं, जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो उसी टाइम ला के देते हैं। हमारे सईस जो प्रॉपर हैं, ये पुराने सईस हैं सब, ये स्तबल के अंदर इंशाल्लाह अच्छा, इनको भी खुशी होती है घोड़ा जीतता है तो इनको इनाम देते हैं भट्ट साहब। और उसके अलावा ये जो घोड़े हैं माशाल्लाह अभी ये शुरू हुए हैं, बच्चे घोड़े हैं, इनका फर्स्ट रन है, इसके बाद आगे अच्छा रिज़ल्ट आएगा इनका, तो बेहतरीन है इंशाल्लाह, नाम करेगा स्तबल इंशाल्लाह। आपको हम बात कर काम करके बताएंगे, और आप खुश होंगे, लोगों को नज़र आएगा काम, लोगों को नज़र आएगा इंशाल्लाह। जी क्यों नहीं। हाँ जी, चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू भजन, वेलकम।
تھینک یو کش بھائی. تھینک یو جی, تھینک یو.